سننے والے کو میرا آداب السلام۔ ریان اور عائزہ کی شادی کو ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے، مگر دونوں کے دل ابھی تک اسی بدلتی ہوئی حقیقت کو محسوس کر رہے تھے کہ اب وہ ایک دوسرے کی زندگی بھر کے ساتھی بن چکے ہیں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور عائزہ گہری سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ریان بہت دیر سے اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ یقین کر رہا ہو کہ یہ سب خواب نہیں۔ عائزہ نے نظریں چرا کر پوچھا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ریان مسکرا کر بولا، بس سوچ رہا ہوں کہ جو لڑکی پہلی بار یونیورسٹی کی لفٹ میں ملی تھی، آج وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی ہے۔ عائزہ کو یہ لمحہ یاد آیا جب لفٹ رکی تھی، دل دھڑکتا تھا اور ریان نے پہلی بار اسے صاف انداز میں دیکھا تھا۔ یہ سوچ کر کہ وہ ہلکی سی شرما گئی۔ ریان نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر مزید مسکرا دیا اور آہستہ سے بولا، تم آج بھی ایسی ہی شرما جاتی ہو، بالکل اسی دن کی طرح۔ عائزہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، آج بھی آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو اس دن دل میں تھیں۔ ریان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اس دن دل میں جو تھا وہ آج بھی ہے، بس اب فرق یہ ہے کہ تم میری ہو اور میں تمہارا۔ اس لمحے دونوں دلوں میں ایک عجیب سا سکون اترا، جیسے دو مسافر آخرکار اپنی منزل پا چکے ہوں۔ کچھ دیر بعد ریان نے سائڈ ٹیبل سے ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا اور عائزہ کو تھمایا، اسے کھولو۔ عائزہ نے حیرت سے ڈبہ کھولا تو اندر ایک پرانا سا چھوٹا ٹوکن رکھا تھا۔ اسے فوراً پہچان آ گیا، وہی لفٹ ٹوکن جس دن دونوں پہلی بار پھنس گئے تھے۔ ساتھ ایک ننھا سا کاغذ رکھا تھا جس پر ریان نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اس دن میری زندگی کی سمت بدل جائے گی، آج سے ہر سمت تمہاری ہے۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ نے یہ تب سے رکھا ہوا ہے؟ ریان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں، کیونکہ اس دن پہلی بار دل نے کہا تھا کہ یہ لڑکی میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ عائزہ نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا، آپ نے یہ سب کہا کیوں نہیں؟ ریان ہنسا، اگر کہہ دیتا تو شاید تم انکار کر دیتی، اس لیے دل میں رکھا، وقت کا انتظار کیا اور وقت نے ہمیں خود ایک کر دیا۔ عائزہ نے پہلی بار دل سے اس کے قریب ہونا محسوس کیا، کوئی لفظ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس دو دل جو اپنی زبان آپ سمجھ رہے تھے۔ شام کے قریب دونوں نیچے آئے تو پورا گھر پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ ریان نے عائزہ کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ عائزہ حیرت سے بولی، یہ سب آپ نے کیا ہے؟ ریان نے فخر سے کہا، بیوی کی خوشی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ عائزہ کی ہنسی اس کے دل میں اتر گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور ہر لمحے میں ایک نیا پیار، ایک نئی محبت جنم لے رہی تھی۔ بعد میں دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں نرم تھی، آسمان کھلا۔ ریان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، مجھے لگتا تھا محبت مشکل ہوتی ہے، لیکن تمہارے ساتھ یہ آسان بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ عائزہ نے سر نیچے جھکا کر کہا، آپ کے ساتھ ہر چیز اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ خاموشی بھی۔ ریان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گی؟ عائزہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، ہمیشہ، جہاں آپ ہوں گے میں وہیں ہوں گی۔ اور اس لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ محبت کا اصل سفر ابھی شروع ہوا ہے، وہ سفر جو سکون، نرم جذبات اور ایک دوسرے کے ہونے کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ یوں ریان اور عائزہ کی نئی زندگی خاموش اور محبت کے خوبصورت لمس سے آگے بڑھنے لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔